الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ پچھلی مجلس میں حدیث نمبر 27 کا پہلا حصہ، پہلی روایت ہم نے دیکھی۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے زیادہ اختصار کے ساتھ یہ احادیث ہم ان کا مطالعہ کریں اور اس میں بنیادی بات جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ احادیث مکمل ہیں۔ وعن وابصة ابن معبد رضی اللہ عنہ قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم۔ وابصہ ابن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے کہا کہ تم نیکی کے بارے میں پوچھنے آئے ہو؟ قلت نعم، میں نے کہا کہ ہاں۔ فقال استفت قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لو۔ البر ما اطمأنت الیہ النفس واطمأن الیہ القلب، نیکی وہ چیز ہے جس سے جی اطمینان پائے اور دل کو اطمینان نصیب ہو۔ والإثم ما حاک فی النفس وتردد فی الصدر وإن افتاک الناس وافتوک، اور گناہ وہ ہے جو جی میں کھٹکتا رہے، دل میں تردد ہوتا رہے، اور چاہے لوگ تم کو فتویٰ دیں۔ اس حدیث میں اسی بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ ایک انسان جب غلط بات ہوتی ہے تو وہ غلط بات اس کے دل میں کھٹک پیدا کرتی ہے، اور زندگی میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان ایسے معاملے میں جس میں شریعت کا حکم صاف نہیں ہے یا معلوم نہیں ہے، اس بات کو سنتے ہی دیکھتے ہی وہ معاملہ سامنے آتے ہی دل میں کھٹک ہوتی ہے، یہ صحیح نہیں لگ رہا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس کھٹک اور اس تردد کا اعتبار کرے، الا یہ کہ اس معاملے میں شریعت کا حکم واضح ہو۔ مثلا کوئی آدمی ہے، اس کو معلوم نہیں کہ روزہ سفر میں چھوڑ سکتے ہیں، اب وہ یہ سمجھے کہ نہیں رمضان کے روزے فرض ہیں اور سفر میں بھی روزہ رکھنا چاہیے، لازم ہے، چھوڑ نہیں سکتے ہیں، شریعت کا حکم معلوم نہیں، اور رمضان میں کیسا کھاتے؟ تو یہ علم کی کمی کی وجہ سے اس کو شبہ ہوا۔ اگر اس کے سامنے علم آ جائے کہ نہیں قرآن میں اللہ نے بتایا ہے کہ جو مسافر ہیں یا بیمار ہیں وہ اگر روزہ چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں، دوسرے دنوں میں گنتی پوری کریں، تو اب اس کھٹک کا اعتبار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے دل اور اس کے ذاتی گمان کے مقابلے میں، ذاتی احساس کے مقابلے میں دلیل کو دیکھا جائے گا۔ لیکن بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جو اجتہادی ہوتے ہیں، اور علماء کے اس میں اقوال بھی مختلف ہوتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے اقوال اس کے سامنے بھی نہیں آتے ہیں۔ اس آدمی کے دل میں کسی چیز کے سننے کے بعد کھٹک ہوتی ہے، اس وقت میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت میں علم کے بغیر اس کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اور جب تک کہ علم نہیں ہے اس کو احتیاط کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ایک چیز کے بارے میں علماء کا اختلاف ہوتا ہے اور دل اندر سے بول رہا ہوتا ہے کہ نہیں بات مضبوط ادھر ہے، جو تیرا دل چاہتا ہے وہ کمزور ہے، اور جس کے پاس بات مضبوط ہے وہ دوسرا ہے۔ تو ایسے وقت میں انسان کو کوئی فتویٰ دے بھی دے، میں کہہ رہا ہوں صحیح ہے کر، تب بھی اس بات پر اطمینان نہیں ہونا چاہیے، الا یہ کہ دلیل ہو۔ بغیر دلیل کے اطمینان اس پر نہیں کرنا چاہیے، احتیاط کا پہلو لینا چاہیے، اور جو کھٹک ہے اس کا اعتبار کرنا چاہیے۔ اسی لیے یہاں پر کہا کہ نیکی وہ ہے جس پر دل کو اطمینان ہو، اور گناہ وہ ہے جس میں کھٹک ہو، دل میں تردد ہو، چاہے فتویٰ دینے والے فتویٰ دے دیں، یعنی لوگ چاہے تجھ کو بول دیں چلتا ہے کر، لیکن تجھ کو دل میں لگ رہا ہے، اور خاص طور سے ایسا انسان
جس کا مزاج پاکیزہ ہے، جو شریعت کا اور تقوی کا لحاظ کرتا ہے، ایسے آدمی کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اس احساس کا اعتبار کرے اور اس چیز سے بچنے کا اہتمام کرے جس کے بارے میں صراحت سے بات نہیں آئی، اور زیادہ گمان یہ ہے کہ وہ حرام ہوگا، غلط ہوگا۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی مجرد کسی کا فتویٰ مل جائے کسی چیز کے بارے میں، بس وہ فتویٰ لے لیتا ہے، چاہے اس کے بالمقابل بات زیادہ مضبوط ہو۔ تو آدمی کو فتوے کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے بلکہ علم اور دلیل کا اعتبار کرنا چاہیے، اور جب تک کہ فتویٰ نہیں ہے، عالم کی بات سامنے نہیں ہے اور عمومی دلائل کی وجہ سے ایک چیز کی حرمت اور غلط ہونا سامنے آ رہا ہو، تو ایسے وقت میں آدمی کو جب تک کہ صاف صریح اس کے بارے میں دلیل حلت کی، حلال ہونے کی نہ ہو، احتیاط کرنا چاہیے۔ نمبر 28، اتباع سنت کی اہمیت اور بدعت کا انجام۔ عن ابی نجیح الارباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ قال، ابو نجیح ارباز ابن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک واعظ کیا، ہمارے درمیان ہم کو ایک واعظ سنایا، واعظ دیا۔ ایسا واعظ تھا کہ جس سے دل دہل گئے اور آنکھیں بہہ پڑیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فقلنا یا رسول اللہ کأنها موعظۃ مودع، آپ کا یہ واعظ تو ایسا ہے جیسے کوئی وداع ہونے والا واعظ دیتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے آپ ہم کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس لیے اتنی جتا کے بول رہے ہیں۔ فأوصنا، ہم کو کچھ وصیت کیجئے۔ قال اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم کو وصیت کرتا ہوں تقوی کا اہتمام کرنے کی۔ والسمع والطاعہ وإن تأمر علیکم عبد، اور حکم سننے اور ماننے کی وصیت کرتا ہوں چاہے تم پر ایک حبشی غلام کو امیر بنایا جائے، مسلمانوں میں امیر بنایا جائے۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس لیے کہ جو تم میں سے میرے بعد جیے گا وہ بہت سا اختلاف دیکھے گا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم میری سنت کا اہتمام کرو، میری سنت پر چلو۔ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کا اہتمام کرو۔ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، اور اپنی ڈاڑھوں سے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور خبردار نئی نئی چیزوں سے بچو۔ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو واعظ دیا، نصیحت کی اور آخرت یاد دلائی، اللہ کا خوف، اس طرح کی باتیں کی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، دل دہل گئے ایک دم۔ واعظ و نصیحت کا یہ اثر صحابہ لیتے تھے، صرف سنتے نہیں تھے۔ مزید یہ کہ کہا کہ اللہ کے رسول آپ کا یہ واعظ ایسا ہے جیسے کوئی الوداعی واعظ ہوتا ہے، ہم کو کچھ وصیت کیجیے تاکہ اپنی زندگی میں اس کا اہتمام ہم کریں۔ کہا سب سے پہلی چیز تقوی کا اہتمام کرو، اللہ کا خوف ہے تو ساری نصیحت فائدہ مند ہے، اللہ کا خوف اگر نہیں ہے تو 50 نصیحتیں بھی کچھ فائدے کی نہیں۔ اللہ کا ڈر جب دل میں ہوگا تو نصیحت کا فائدہ ہوگا۔ تو کہا میں تم کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور سننے اور ماننے کی وصیت کرتا ہوں، چاہے تم پر ایک حبشی غلام کو امیر بنایا جائے۔ یعنی مسلمانوں کا جو حاکم ہوتا ہے، امیر المؤمنین، وہ جس کو بھی کسی کو امیر بنائیں اس کی بات سننا چاہیے اور ماننا چاہیے، چاہے کیسے ہی ہمارے اوپر امیر بنایا جائے، چاہے وہ حبشی غلام کیوں نہ ہو۔ رنگ و نسل کا فرق اسلام میں نہیں ہے۔ اور اس لیے کہ تم میں سے جو میرے بعد جیے گا وہ بہت سا اختلاف دیکھے گا۔ آپ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ امت میں اختلاف ہوگا، اس اختلاف کے بارے میں آپ نے یہ نہیں کہا کہ سب اپنے اپنے طریقے پر چلو، بلکہ کیا کہا، جب اختلاف ہوگا تو اختلاف کے دور میں تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم میری سنت کا اہتمام کرو۔ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے دور میں، مسلمانوں کے کسی بھی دور میں آپ باہم اختلاف ہوتا ہے،
تو اس اختلاف کے وقت میں مسلمانوں کو کس کی اتباع کرنا چاہیے؟ سنت کی اتباع کرنا چاہیے، یا میجورٹی کی؟ سنت کی۔ جب اختلاف ہوگا تو آپ نے نہیں کہا کہ بڑی پارٹی کی اتباع کرو، بلکہ کیا کہا؟ سنت کی اتباع۔ اور فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو تم میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی پیروی کرو، ان کی سنت کی پیروی کرو۔ اس میں خلفائے راشدین کا اہل حق میں سے ہونا معلوم ہوتا ہے۔ شیعہ ان کے بارے میں بہت غلط باتیں کرتے ہیں، تینوں خلفاء کے بارے میں، ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالی عنہم، لیکن اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے خلفائے راشدین کے بارے میں علی الاطلاق کہا، اور ان کو ہدایت یافتہ کہا، اور ان کی سنت کی پیروی کرنے کے لیے کہا، اور کہا کہ عضوا علیہا بالنواجذ، ڈاڑوں سے مضبوطی سے اس کو پکڑے رہو، یعنی اس کو چھوڑو مت، یہ تاکید ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، میری اور میرے خلفاء کی سنت کے بالمقابل دوسری چیز کیا ہے؟ بدعت۔ خبردار، دین میں جو نئی چیزیں نکالی جاتی ہیں ان سے بچو، اس لیے کہ ہر بدعت کیا ہے؟ بدعت حسنہ نہیں، بلکہ ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ دین میں نکالی ہوئی ہر چیز گمراہی ہے۔ دین میں کوئی نیا نکال سکتے ہیں قیامت تک؟ نہیں۔ تو اس حدیث کو امام ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اختلاف کے دور میں سنت کی اور صحابہ کی پیروی کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ۔ تو جسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ سلف کا منہج کہاں سے آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ صحابہ کی سنت کا بھی ذکر کیا، تو صحابہ کو بھی آپ نے اپنے ساتھ بیان کیا اختلاف کے دور میں۔ نمبر 29، زبان کی حفاظت۔ ساری مصیبت کی جڑ کیا ہے؟ دانت ٹوٹتے کس کی وجہ سے؟ زبان ہے نرم لیکن ایسی ہے کہ چلتی ہے تو دانت بھی ٹوٹتے اس کی وجہ سے، سامنے سے اندر سے یہ بولتی ہے، باہر سے دوسرا بولتا ہے۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ صحابہ عمل کی پوچھتے تھے، ہم بغیر عمل کی جنت میں کیسا جانا پوچھتے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ ان میں ہم میں فرق یہ ہے، وہ جنت میں جانے کے لیے کیا پوچھتے تھے؟ عمل۔ یہاں شارٹ کٹ پوچھتا ہے آدمی، بابا کچھ تو بتاؤ، کس کا دامن پکڑنا؟ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار، اور مجھے جہنم سے وہ دور کر دے، ایسا عمل بتائیے۔ قال لقد سألت عن عظیم، کہا تم نے تو بہت بڑی بات پوچھ لی۔ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور یہ چیز بس اسی کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ آسان کرتے ہیں۔ یہ چیز اس کے لیے آسان ہے جس کو اللہ آسان کرے۔ کیا ہے؟ تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کر۔ سب سے پہلی چیز جنت میں جانے کے لیے کیا ہے؟ سوشل سروس، خدمت خلق۔ سب سے پہلی چیز عقیدہ صحیح کر، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کر، نماز قائم کریں، یہ دوسری چیز ہے۔ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کریں۔ وَتَصُومُ رمضان، تو رمضان کے روزے رکھیں۔ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، اور اللہ کے گھر کا حج کریں۔ ثم قال الا ادلک علی ابواب الخیر، کہا کہ کیا میں تم کو خیر کے دروازے نہ بتاؤں؟ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، دنیا میں برائیوں سے، آخرت میں جہنم کے عذاب سے۔ والصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، اور صدقہ جہنم کی آگ، یا صدقہ گناہوں کو ایسے ہی مٹا دیتا ہے جیسے آگ کو پانی بجھا دیتا ہے۔ صدقے کا یہ حال ہے، انسان سے غلطی ہوئی، صدقہ کیا تو انسان کی غلطی کو صدقہ مٹا دیتا ہے۔ وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، اور رات کے تاریکی میں، رات کی تاریکی میں، رات کے بالکل
درمیانی حصے میں، رات میں، فی جوف اللیل کا مطلب رات میں آدمی کا نماز پڑھنا. کون سی؟ تہجد کی نماز. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. آپ نے آیت پڑھی نیک بندوں کے بارے میں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وہ نیک بندے ایسے ہیں کہ جن کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں. یعنی کیا کرتے ہیں؟ وہ نماز ادا کرتے ہیں، رات کے وقت آرام کی بجائے عبادت میں مشغول رہتے ہیں. ثم قال الا اخبرك برأس الامر. پھر کہا کہ کیا میں تمہیں رأس الامر بتاؤں، سارے معاملات کی جڑ، دین کی جڑ، وعمودہ، دین کی بلندی، اور وذروۃ سنامہ، اور اس کی چوٹی، اس کو بتاؤں. چوٹی یعنی اونچائی، پہاڑ کی چوٹی جیسے ہم کہتے ہیں. دین کا ستون اور اس کی چوٹی، عمود اس کا یعنی پلر جس کو کہتے ہیں. کیا میں دین کی جڑ، اس کا پلر اور اس کی اونچائی، سب سے اونچی چوٹی یہ بتاؤں؟ قلت بلی یا رسول اللہ. کہا ضرور اللہ کے رسول، یقیناً. قال رأس الامر الاسلام. دین کی جڑ اسلام ہے. علماء نے کہا اسلام سے مراد اسلام میں لانے والی چیز کون سی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً رسول اللہ. یہ دین کی جڑ ہے، اس کے بغیر دین ہی نہیں. اور وعمودہ الصلاۃ، اور دین کا ستون نماز ہے. دین کا ستون نماز ہے. وذروۃ سنامہ الجہاد، اور اس کی سب سے اونچی چوٹی، سب سے اونچا پہاڑ کی جیسے چوٹی ہوتی ہے، دین کی سب سے اونچی چوٹی کیا ہے؟ جہاد ہے. دین کی خاطر مجاہدہ کرنا، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی زبان سے، یہاں تک کہ موقع آئے تو اپنی جان بھی دے دینا. حق کی خاطر اپنے مٹنے کو بھی برداشت کر لینا. تو کہا کہ وذروۃ سنامہ الجہاد. ثم قال الا اخبرک بملاک ذلک کلہ. کہا کہ ان سب کا جو جس چیز میں جمع ہو جاتی ہیں یا بنیاد ہے اس کو بتاؤں؟ تو کہا فقلت بلی یا رسول اللہ. میں نے کہا ضرور بتائیے اللہ کے رسول. فاخذ بلسانہ، اپنی زبان کو آپ نے پکڑا. وقال کف علیک ھذا. زبان پکڑ کے کہا اس کو روکے رکھ، زبان کو روکے رکھ. قلت یا نبی اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ. کہ اللہ کے نبی، کیا ہم جو باتیں کرتے ہیں اس پہ بھی ہماری پکڑ ہونے والی ہے؟ جو باتیں کرتے ہیں اس پہ بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ فقال ثقلتک امک. کہا تجھ کو تیری ماں گنوا دے. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. کہا کہ لوگوں کی زبان کی کھیتی نہیں تو اور کیا ہے جو لوگوں کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں لے جائے گی. لوگوں کی زبان سے جو کھیتی ہوتی ہے، جیسے کھیتی آدمی بوتا ہے ویسے زبان سے باتیں آدمی کی نکلتی ہیں. تو یہ جو کمائی ہے جو زبان سے آدمی کرتا ہے، کھیتی ہے جو کاٹتا ہے اپنی زبان کی باتوں سے، یہ نہیں جہنم میں لے جائے گا تو اور کیا لے جائے گا؟ معلوم ہے کہ انسان کی بہت بڑی دشمن کیا ہے؟ اس کی زبان. کفر، شرک، دین کا مذاق، حق کا انکار، جھوٹ، دھوکہ، فریب، لوگوں کا مذاق، غیبت، چغلی، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو کبائر میں سے ہیں، جو اسلام سے نکالنے والی چیزیں ہیں. ان میں سے بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو زبان سے ہوتی ہیں. کہا کہ زبان کو روک کے رکھ، یعنی غلط بات سے، فضول سے اپنی زبان کو روک کے رکھ. یہ زبان ایسی ہے کہ جو بڑی آسانی سے چلتی لیکن بڑا نقصان اپنے کو اور دوسرے کو پہنچاتی ہے، دنیا اور آخرت دونوں کو پہنچاتی ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو چاہیے کہ بہت ساری نیکیاں نہیں کر سکتا ہے تو اپنی زبان کو روک کے رکھے. یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسی برائیاں کرواتی ہے کہ ساری نیکیوں پہ پانی پھر جاتا ہے. آدمی ایسے کام کرتا ہے زبان سے کہ بڑے بڑے کارنامے انجام دینے کے بعد بھی آدمی کی آخرت خراب ہو جاتی ہے. تو اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. نمبر 30
اسلام میں حلال و حرام کا قاعدہ، اسلام میں حلال و حرام کا قاعدہ، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ عن ابی ثعلبہ، اس کا بدل بھی ہے، عن ابی ثعلبہ الخشنی جرثوم ابن ناشب رضی اللہ عنہ، ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام جرثوم ابن ناشب ہے، کہتے ہیں الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی فرض فرائض فلا تضيعوها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض عائد کیے ہیں تو تم انہیں ضائع مت کرو، وحد حدودا فلا تعتدوها، اور کچھ حدیں مقرر کی ہیں انہیں مت پھلانگو، وحرم اشیاء فلا تنتہکوها، اور کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان حرام میں واقع مت ہو، وسکت عن اشیاء رحمۃ لکم غیر نسیان فلا تبحثوا عنها، اور بعض ایسی چیزیں ہیں جن سے اللہ نے اپنی رحمت کی بنیاد پر، بھول کر نہیں، رحمت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے سکوت اختیار کیا ہے تو ان کی کھود کرید مت کرو۔ یہ حدیث امام الدارقطنی نے روایت کی ہے لیکن یہ ضعیف ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے فرائض کا اہتمام ہو، حرام سے بچا جائے، حدوں کو پار نہ کیا جائے، اور جس کو اللہ نے منع نہیں کیا وہ جائز ہے، زبردستی اس کو منع کروانے کی کوشش نہ کرے۔ اس تعلق سے ایک اور حدیث ہے جو صحیح ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں تاکہ آپ کے پاس نہیں ہے، اچھی بات ہے، سن لو۔ عن ابی الدرداء قال یرفع الحدیث، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نقل کرتے ہیں اور یہ مرفوع روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احل اللہ فی کتابہ فہو حلال، جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال قرار دیا وہ حلال ہے، وما حرم فہو حرام، جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا وہ حرام ہے، وما سکت عنہ فہو عافیہ، اور جس سے اللہ تعالیٰ نے سکوت اختیار کیا وہ تمہارے لیے عافیت ہے، فاقبلوا من اللہ عافیتہ، اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے معافی کا معاملہ کیا ہے اس کو قبول کر لو، فإن اللہ لم یکن نسیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھولا نہیں ہے۔ ثم تلا هذه الآیہ، پھر آپ نے آیت پڑھی وما کان ربک نسیا، اور تیرا رب بھولتا نہیں ہے۔ اللہ نے جس کو حلال کیا وہ حلال، جس کو حرام کیا وہ حرام، جس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا وہ کیا ہے، وہ عافیت ہے، یعنی اس کو اللہ نے حرام کیا نہیں۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ اس لیے کہا کہ اللہ کی عافیت کو قبول کرو، یعنی تم اس چیز کو استعمال کر سکتے۔ یہ قاعدہ ہے کہ جب تک کہ عبادات کا قاعدہ الگ ہے اور چیزوں کا قاعدہ الگ ہے۔ عبادات کا قاعدہ کیا ہے؟ جس کا ہم نے حکم نہیں دیا وہ رد ہے۔ تو دین کے معاملے میں جس چیز کا حکم نہیں ہے، جس چیز کا ثبوت نہیں ہے وہ کیا ہے؟ مردود، وہ قبول ہوگا نہیں، وہ ہے ممنوع۔ ہر وہ چیز مت کرو، ہر اس چیز سے بچو جس کا ثبوت نہیں ہے دین میں۔ صحیح؟ حضرت عائشہ کی روایت ہم نے دیکھی تھی۔ اس حدیث میں دنیا کا قاعدہ ہے، کھانا پینا کپڑا زیور یہ وہ سب چیزیں، ہر چیز حلال حرام بتا دیا، کچھ چیزیں بتا دی حلال ہے کلیئر، کچھ چیزیں بتا دی حرام کلیئر، اب کچھ چیزیں جن کے بارے میں نہیں بتایا کہ حرام ہے۔ تو ایسی چیزیں جب تک کہ ان کے حرام ہونے کی دلیل نہ ملے کیا ہے؟ حلال ہے، کیونکہ جن کے بارے میں اللہ نے نہیں بتایا، اللہ بھول گیا ایسا بتانا کہ حرام تھا لیکن بتایا نہیں اللہ نے، نہیں، تو تم اللہ کی عافیت کو کیا کرو؟ قبول کرو۔ اس چیز میں حرمت نہیں ہے جب تک کہ وہ حرام نہ ہو۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے کیا کہا تھا؟ وَلَا تَقْرَبْ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اس جنت میں تم جی بھر کے سیر ہو کر جہاں سے جو چاہے کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس پیڑ کے قریب مت جانا۔ تو جس کے بارے میں منع ہے اس کو کلیئر بتا دیا، باقی کے بارے میں جنرل سٹیٹمنٹ، جہاں سے کھاؤ، ہر پیڑ کا نام بتایا، یہ پیڑ وہ پیڑ وہ پیڑ وہ پیڑ وہ پیڑ، ہر چیز جس کا بتایا اس میں سے کھانا، ایسا کہا نہیں۔ جنت میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ کا مطلب کیا ہو گیا؟ اب سب حلال،
سوائے اس پیڑ کے، اسی طرح سے دنیا میں سب حلال سوائے ان کے جس کو اللہ نے منع کیا ہے۔ تو دنیا میں سب حلال سوائے جس کو منع کیا، دین میں سب حرام سوائے اس کے جس کو بتایا۔ سمجھ میں آئی بات؟ دین میں سب منع ہے جب تک کہ دلیل نہیں ملتی، دنیا میں سب جائز ہے جب تک کہ منع کی دلیل نہیں ملتی۔ یہ قاعدہ ہے۔ تو یہ دنیا کا قاعدہ اس حدیث میں بتایا گیا، اور اس کو امام الدارقطنی نے روایت کیا، اور شیخ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے صحیح میں۔ نمبر 31، زہد کی فضیلت۔ زہد کیا ہے؟ جو چیز آخرت میں نفع نہ دے اس کو ترک کرنا۔ ورع کیا ہے؟ جو چیز آخرت میں نقصان پہنچائے اس کو ترک کرنا۔ زہد اور ورع میں فرق کیا ہے؟ زہد یہ ہے کہ ایک چیز جو آخرت میں فائدہ نہیں دیتی، بے فائدہ ہے، اس کو چھوڑ دینا، یہ زہد ہے۔ ورع کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز آخرت میں نقصان پہنچائے اس چیز کو چھوڑ دینا۔ بعض علماء نے اور بھی باتیں اس سلسلے میں کہیں، اتنا وقت نہیں ہے۔ ابن رجب نے بعض چیزیں اس بارے میں بیان کی، جس میں ایک بات یہ ہے کہ ایک انسان اس کے پاس جو ہے اس سے زیادہ اللہ کے پاس جو ہے اللہ پر اس کو اعتماد ہو، اور دنیا میں کوئی چیز اس کی کھو جائے تو اس چیز کے کھونے پر صبر کرنے پر جو اجر ہے اس چیز سے زیادہ اس اجر کی رغبت ہو۔ یہ کیا ہے؟ اس کو زہد کہتے ہیں، کہ جو میرے پاس ہے یہ نہیں، اللہ کے پاس جو ہے اس کی طلب زیادہ ہو، اور دنیا میں کچھ کھو گیا وہ چیز مل جائے اس سے زیادہ اس کے کھونے پر صبر پر اجر، اس کی طلب اس کو زیادہ ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ زہد ہے۔ ابو العباس عن ابی العباس سہل بن سعد الساعدی، ابو العباس سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک آدمی آپ کے پاس آیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس، ذرا ایسا عمل بتائیے کہ اگر میں اس عمل کا اہتمام کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے، لوگ بھی، اللہ بھی محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ فقال ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا میں زہد اختیار کر، اللہ تجھ سے محبت کرے گا۔ وزہد فی ما عند الناس، اور جو لوگوں کے پاس ہیں اس سے زہد اختیار کر، یحبک الناس، لوگ بھی تجھ سے محبت کریں گے۔ یعنی چیزوں کے مقابلے میں اللہ کے پاس جو ہے اس پر رغبت رکھ، اس کی رغبت رکھ، اللہ پر اعتماد رکھ، اللہ کے اجر اور اس کی عطا کی طرف نگاہ دنیا کی مال و متاع کے مقابلے میں زیادہ رکھ، اللہ تجھ سے محبت کرے گا۔ اور لوگوں کے پاس جو مال و دنیا اور سب کچھ ہے اس کی چاہت مت رکھ، اس میں دھیان مت ڈال، لوگوں کے بٹوے میں ان کی جیب میں نگاہ مت ڈال، وہ تجھ سے محبت کریں گے۔ وہ کب محبت کریں گے؟ جب تیری رغبت ان کے پاس جو کچھ بھی ہے اس میں نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا کمپٹیشن بڑا مصیبت والا ہے۔ جب ایک آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ دوسرا بھی چاہتا ہے، وہ آدمی کتنا پسند آتا آپ کو؟ آتا؟ رشتہ بھیجو یا دکان کے لیے جگہ لو یا کوئی اور چیز خریدنا ہے، دوسرے کی بھی نگاہ اس پر ہو، اچھا لگتا وہ آدمی؟ کبھی اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ اگر تجھ کو رغبت نہیں کسی سے، لوگوں کے پاس جو مال، جو عہدہ، دنیا کی چیزیں نہیں چاہیے تیرے کو، اگر تیرا حال ایسا ہے وہ بھی تجھ سے محبت کریں گے۔ تو لوگ زاہد سے محبت کرتے ہیں، دنیا کے طالب سے نہیں، خصوصاً جب کہ طالب اس کا ہو جو ان کے پاس ہے۔ وہ تمہارا مجھ کو چاہیے، بولو کسی کو، آپ بس کی سیٹ کا بولو، ٹرین کی سیٹ کا بولو، آپ کتنا سنتا دیکھو، آپ نہیں سنتا آدمی۔ تو لوگوں سے اگر آپ چاہتے ہو کہ ان کے دل میں آپ کے لیے محبت آئے، ان کے پاس جو اس کی رغبت مت رکھو، اپنے آپ وہ محبت کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غرض رکھنے والے سے لوگ محبت نہیں کرتے ہیں، بے غرض سے لوگ محبت کرتے ہیں، اس کو یاد رکھیے۔ اسی لیے سارے انبیاء کیا ہوتے ہیں؟ بے غرض ہوتے ہیں۔ ہم کو کچھ نہیں چاہیے تمہارا، ہم دعوت دے رہے اس کے بدلے کچھ چاہیے نہ، ہمارا اجر کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ یہ ان کی دعوت میں قوت پیدا کرتا ہے۔ تو
تو یہ زہد کی اہمیت ہے جو اس حدیث میں بیان کی گئی، اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ نمبر 32، دوسروں کو تکلیف دینے کی ممانعت۔ اسلام دوسروں کو تکلیف دینا نہیں سکھاتا ہے۔ عن ابی سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، آپ نے فرمایا نہ ضرر صحیح ہے نہ ضرار صحیح ہے۔ ضرر اور ضرار، ضرر کیا ہے؟ علماء نے کہا ضرر یہ ہے کہ جس چیز میں تیرا فائدہ ہے اس کی وجہ سے تو کسی اور کو نقصان پہنچائے۔ جیسے ایک چیز ہے تجھ کو چاہیے تو تیرے اپنے فائدے کے حاصل کرنے کے لیے تو کسی کو تکلیف اور نقصان پہنچائے، صحیح نہیں ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اور ضرار یہ ہے کوئی فائدہ تیرا نہیں ہے لیکن پھر بھی تو دوسروں کو ستا رہا ہے۔ ایسی چیز میں جس میں تیرا کوئی فائدہ نہیں ہے پھر بھی تو دوسرے کو کیا کریں؟ ستائے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، جیسے مثلا ایک عورت ہے، دونوں بھی ساتھ رہنا نہیں چاہتے، بیوی تیرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، تو اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، لیکن میں طلاق نہیں دوں گا، کیوں؟ تیری زندگی خراب کروں گا، مجھ کو تجھ سے رغبت نہیں ہے، مجھ کو تجھ چاہیے ہی نہیں، پسند بھی نہیں ہے، کچھ نہیں، میرا کوئی فائدہ تیرے اندر نہیں ہے، لیکن تجھ کو طلاق نہیں دوں گا، کیوں؟ تکلیف دینے کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ ضرار، کہ تیرا کوئی فائدہ نہیں اس کے اندر، تو اس کو چھوڑ بھی سکتا ہے، لیکن لوگ بات ہوتا ہے نا ایسا، خاندانی جھگڑے جب بڑھ جاتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے، طلاق بھی نہیں دوں گا تجھ کو اور ساتھ بھی نہیں رکھوں گا، نبھاؤ بھی نہیں کروں گا، طلاق بھی نہیں دوں گا، پھنسا کے رکھوں گا تجھ کو۔ یہ کیا ہے؟ یہ ضرار ہے کہ جس میں کوئی منفعت نہیں انسان کی، پھر بھی آدمی دوسرے کو کیا کریں؟ تکلیف پہنچائے۔ یہ منع ہے، مسلمان دوسروں کی تکلیف دور کرنے والا ہوتا ہے، تکلیف دینے والا نہیں ہوتا ہے۔ ابن ماجہ اور دارقطنی نے اور دوسرے محدثین نے اس کو روایت کیا ہے۔ نمبر 33، حقوق کے سلسلے میں دعوے کے ساتھ دلیل کی ضرورت۔ حقوق کے معاملے میں کیا ہے؟ خالی دعویٰ چلتا، کوئی بھی آ کے بولا یہ میرا ہے، آپ کی گاڑی، آپ کے کپڑے، آپ کی گھڑی، آپ کا موبائل میرا ہے، آپ بولے تمہارا ہے تو لے لو بھائی، ایسا ہے؟ وہ دعویٰ ہے، اس کے لیے کیا چاہیے؟ دلیل۔ تو اسلام میں قاعدہ یہ ہے کہ جو آدمی کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے وہ دلیل دے گا، ورنہ سارے لوگ کسی کی بھی چیز اٹھا لے لیں گے، میری ہے میری ہے۔ آپ نماز پڑھے، سامنے موبائل رکھے، شامت آئی آپ کی، کسی اور نے اٹھا لیا، کہا میرا موبائل ہے، سلام پھیر کے آپ پوچھتے میرا ہی ہے، نیچے رکھا ہوتا مل گیا مجھ کو، میرا ہے یہ، چلے گا؟ ایسا نہیں، دعویٰ کرنے والا دلیل دے گا۔ کوئی آدمی کچھ بھی دعویٰ کرے اور دوسرا آدمی دلیل دے تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ دلیل کون دے گا؟ دعویٰ کرنے والا۔ جیسے کوئی آدمی کہے کہ تقلید فرض ہے اور کوئی آدمی کہے، دوسرا آدمی کہے نہیں، کہ نہیں کی دلیل دو۔ ابھی دعویٰ آپ کا ہے، آپ دلیل دیں گے، سمجھ میں آ رہی بات؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں یا کنڈے منانا دین ہے؟ کہ نہیں ہے، تو کہے کہ منع کی دلیل لاؤ۔ تو دعویٰ کس کا ہے دین ہونے کا؟ جو بول رہا ہے، دلیل کس کو دینی پڑے گی؟ اس کو۔ تو یہ قاعدہ اسلام میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من انکر۔ فرمایا کہ اگر لوگوں کو ان کے دعووں کی بنیاد پر چیزیں دے دی جاتی تو ہر آدمی دوسرے کے مال اور خون کا دعویٰ کر دیتا، کوئی بھی آدمی کچھ بھی دعوے کر دیتا، لدعى رجال اموال قوم ودماءهم لیکن البینۃ علی المدعی، لیکن بات یہ ہے کہ دلیل کی ذمہ داری دعویٰ کرنے والے پر ہے۔ دلیل کی ذمہ داری کس پر ہے؟ دعویٰ کرنے والے پر۔ والیمین علی من انکر، لیکن اختلاف ہو جائے، یہ بھی دعویٰ یہ بھی دعویٰ، تو جو انکار کرے اس کی ذمہ کیا ہے؟ قسم ہے، اس کی ذمہ کیا ہے؟ حلفیہ جملہ کہنا، ایسا نہیں ہے ایسا ہے۔ تو مال، جان اور اس طرح کے معاملات میں جب اختلاف ہوتا ہے تو اسلامی قاعدہ یہ ہے کہ جو دعویٰ کرے گا وہ دلیل دے گا۔ اسی لیے کوئی آدمی کسی عورت پر زنا کی تہمت لگائے
تو اب ثابت کس کو کرنا پڑے گا میں زنا نہیں کی؟ اس عورت کو۔ زندگیاں اب تباہ ہو جائیں گی لوگوں کی، نہیں وہ زانیہ ہیں، میں نہیں ہوں، ہاں ہے، اب لوگ سارے بدنام کریں گے اس کو۔ لہٰذا جو آدمی دعویٰ کرے وہ دلیل دے، اس کو کتنے گواہ لانے پڑیں گے؟ نہیں لایا تو اوکے ٹھیک ہے گھر کو جاؤ، نہ پٹائی، کوڑے لگائے جائیں گے اس کو 80۔ سوچئے اسلام نے اتنا سخت معاملہ رکھا ہے، اس کا عزت اتنی بڑی ہے، اور پھر آدمی کہے کہ دیکھو عورتوں کی عزت، اسلام میں کوئی عزت نہیں ہے۔ عورتوں کی عزت کا معاملہ یہ ہے کہ زنا کی تہمت لگا دیں، 4 گواہ آدمی نہیں لایا تو ان کو سب کو کیا ہوگی؟ تینوں کی پٹائی ہوگی، ان کی سب کی پٹائی ہوگی، سب کو کوڑے برسیں گے۔ ایک عورت کی عزت کی وجہ سے کتنے آدمی مار کھا رہے ہیں؟ 4۔ اور پھر عورت حقیر اسلام میں، اس کی کوئی عزت نہیں ہے، پھر یہ کیا ہے؟ اس کی عزت کے لیے پٹائی کس کی ہو رہی؟ مردوں کی۔ نمبر 34، برائیوں کو روکنے کی کوشش اور اس کے مراتب ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی برائی کو دیکھے اسے ہاتھ سے بدل دے، یعنی برائی کو ختم کر دے، تغییر کر دے، یعنی مٹا دے اس کو۔ تصویر دیکھی مثلا گھر میں جاندار کی یا صلیب دیکھی، اس کو کیا کریں؟ ہٹا دے، یعنی اس نے کیا کیا؟ اس کو بدل دیا۔ اگر اس کی ہاتھ سے مٹانے کی طاقت نہ ہو تو کس سے بدلیں؟ زبان سے سمجھائے، منع کرے اس کو۔ اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو کہ بولنے پہ پٹائی ہوتی ہے، بدعت کے خلاف، شرک کے خلاف اگر کسی علاقے میں ہوتا ہے تو خواہ بول کی پٹائی ہونے مناسب ہے؟ نہیں بولے آدمی، الا ہے کہ بڑا عالم ہو اور اس کو بولنا ضروری ہو جائے، وہ اور بات ہے، لیکن اس کے لیے بھی گنجائش کیا ہے؟ اگر شر کا، فساد کا وہاں پہ امکان ہو، خاموش رہے، انتظار کرے بات کا۔ تو اگر زبان سے بھی نہیں بول سکتا ہو تو کیا کرے؟ دل میں اس کو بدلے، یعنی اپنے دل پہ اس کا اثر آنے نہ دے، دل میں اس کی مخالفت کرے، دل میں رضا اس کی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن کہا کہ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ مرتبہ ایمان کا کیا ہے؟ سب سے کمزور ہے۔ اعلیٰ کیا ہے؟ تبدیل کرنا ہاتھ سے، اس کے بعد زبان سے، اس کے بعد دل سے۔ تو یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ برائیوں پر سکوت نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے گھر میں غلط بات ہے، طاقت آپ کی ہے، کرو۔ بازو والے کے گھر میں آپ نہیں کر سکتے، کیوں؟ وہ آپ کی ٹیریٹری میں ہے۔ جا رہے آپ بازو والے کے گھر میں گھس بھی گئے اور وہاں پہ جا کے ٹی وی پھوڑ کے آ گئے، بولے حدیث میں ہاتھ سے بدلو، وہ بھی ہاتھ سے آپ کو بدلے گا۔ آپ کی سلطان میں آپ کریں گے، جہاں آپ کی ٹیریٹری، جہاں آپ کی چلتی، جہاں آپ بادشاہ ہیں۔ الرجل راع علی بیت زوجی، یعنی الرجل راع علی اہل بیتہ، آدمی اپنے گھر والوں پر کیا ہے؟ نگراں ہے۔ تو آدمی اپنے گھر میں اس کو حکومت کرے گا، بازو والے کے گھر پہ نہیں۔ یا اسی طرح سے حاکم مسلمانوں کا ہے، اس کے انڈر میں سب آتے ہیں، اس کی ذمہ داری ساری ریاست میں وہ کرنا ہے۔ لیکن اگر آدمی یعنی اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو کم سے کم کیا کرے؟ لوگوں کو بتائے۔ وہ بھی طاقت نہیں ہے، کسی علاقے میں اہل شر اتنے زیادہ ہیں کہ زبان کھولتے ہی وہ ہاتھ آستین اوپر چڑھائیں گے، پٹائی ہو سکتی، جان کا بھی دھوکہ ہے۔ وہاں خامخواہ کی بہادری نہیں کرنا چاہیے۔ اور بھی علاقے ہیں، ادھر کی بجائے کہیں اور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مصیبت آئی مکہ میں تو آپ کہاں گئے؟ مدینہ گئے۔ تو آدمی کا اجتہاد ہے، وہ دیکھے، اگر شر ہوتا ہے تو نہیں بولے۔ اور آخری مرتبہ کیا ہے؟ کم سے کم دل میں اس کو برا سمجھنا ہے۔ اگر دل میں بھی برا نہیں سمجھتا ہے تو اس سے آدمی کا ایمان بھی خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ حرام کو حلال سمجھ رہا ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ نمبر 35، مسلمان کے ساتھ اچھے سلوک کی اہمیت، مسلمانوں کو آپس میں کیسا رہنا چاہیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا، آپس میں حسد مت کرو۔ حسد، کسی کو نعمت ملی، نہیں ملنا چاہیے تھا اس کو، مال، دولت، عزت، خوبصورتی، علم، دین، عہدہ، دنیا کی کوئی چیز، حسد کرنا نہ ملے اس کو، اس وجہ سے کہ تو نہیں چاہتا اس کو ملے۔ ولا تناجشوا، اور تناجش مت کرو، یعنی علماء نے کہا اس کے معنی ہے مکاری، ایک دوسرے سے چال بازی مت کرو۔
چال بازی مت کرو۔ بعض علماء نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کی قیمت بڑھا دی جائے اس وجہ سے کہ کسی کو نقصان پہنچایا جائے یا کسی کو فائدہ پہنچایا جائے، زبردستی بولی لگائے جبکہ خریدنا نہیں ہے اس کو۔ کوئی آدمی کوئی قیمت ہے، اس کی بولی بڑھائے، اس کی قیمت بڑھاتا چلا جائے تاکہ کوئی خریدنا چاہتا تھا اس کے لیے مشکل ہو جائے خریدنا اس کو، یا کوئی اور ہے تمہارا اپنا ہے تو اس کی قیمت اس کو زیادہ ملے، قیمت بڑھانے کے لیے بولی لگانا جبکہ خریدنا نہیں، یہ بھی معنی اس کے، تو یہ بھی مکر ہے، یہ بھی خداع ہے۔ ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے اپنے دل میں دشمنی اور کینہ کپٹ مت رکھو۔ ولا تدابروا، ایک دوسرے کو پیٹ دکھا کے مت جاؤ، تعلقات توڑو مت۔ ولا يبع بعضكم على بيع بعض، اور ایسا نہ ہو کہ کسی کا معاملہ تجارت کا طے ہو رہا تھا، اس کا کٹ کرا کے اس کا کینسل کرا کے تم اپنی ڈیل کرا رہے ہیں، کسی کی ڈیل پر ڈیل مت کراؤ۔ آلریڈی ڈیل چل رہی ہے اس کو مد میں لیتا مت کرو۔ کتنے لوگ کرتے ہیں اس کو، منائیے۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور آپ نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لا يظلمه ولا يخذله، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کو ظالم کے حوالے کرتا ہے، ولا يكذبه ولا يحقره، نہ اس کو اس سے جھوٹ بولتا ہے اور نہ اس کو حقیر سمجھتا ہے۔ التقوى ها هنا ويشير الى صدره 3 مرات، آپ نے کہا تقوی یہاں ہوتا ہے، 3 بار آپ نے کہا، اور اس کدھر اشارہ کیا؟ سینے کی طرف۔ تقوی یہاں ہوتا ہے، اللہ کا ڈر دل میں ہوتا ہے، صرف زبان پہ نہیں۔ اللہ سے بہت ڈرتا میں ہاں، لیکن غیبت سنو میری، اللہ کا ڈر ہے کر کے بتا رہا تم کو۔ تو بعض اوقات آدمی استغفر اللہ نہیں بولنا چاہیے، لیکن سنو، بولنا تو نہیں چاہیے اور بات مناسب بھی نہیں ہے، لیکن ایک بات سنو۔ تو بعض اوقات خرافات ایسی ہوتی ہیں، تو اس بات کی علامت ہے کہ تو نہیں ڈرتا ہے اللہ سے۔ تو التقوی ها هنا ويشير الى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، ایک آدمی کے شر کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس کی بربادی کے لیے، تباہی کے لیے، یا اس کے گناہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ المسلم کل المسلم علی المسلم حرام، کل المسلم علی المسلم حرام، مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے، یعنی دمہ و مالہ و عرضہ، اس کا خون بہانا، اس کا مال چھیننا اور اس کی عزت خراب کرنا، یہ تینوں چیزیں ہر مسلمان کے لیے حرام ہے۔ عزت خراب کرنا بھی کیا ہے؟ مسلمان کی حرام ہے۔ آسانی سے آدمی کسی کی بھی عزت خراب کرتا ہے، یہ نہیں سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی نقصان ہے آخرت کا۔ حدیث میں ہے کہ آدمی جب کسی مسلمان کی بے عزتی کرتا ہے، وہ گھر میں بیٹھا رہے، اللہ اس کو گھر میں بٹھا کے ذلیل کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نمبر 36، دین کا علم سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جو کسی مسلمان بھائی کی دنیا کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کریں، اللہ تعالیٰ اس شخص کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا۔ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو کسی قرض جس نے اس سے لیا ہو اس پر آسانی کریں، اللہ تعالیٰ قیامت کی تنگیوں کو اس پر آسان کر دے گا اور دنیا اور آخرت میں آسان کرے گا۔ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو کسی مسلمان کے کسی عیب پر پردہ ڈالے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا۔ یہ وہ عیب ہے جو اس کا ذاتی ہو، یہ نہیں کہ وہ بدعت گھڑتا ہو یا کچھ فساد کرنے والا ہو اور آپ چھپا رہے اس کو، نہیں، جو قوم کے لیے، عوام کے لیے نقصان دینے والی چیز ہو، ایسی چیز کے بارے میں چھپانا نہیں۔ ہاں وہ شراب پیتا ہے مثلا، اکیلا چپکے سے جا کے شراب پیتا، آپ چھلانگ لگا کے دیوار پہ سے دیکھے اچھا ملا مجھ کو، لو یوٹیوب، نہیں، کسی مسلمان کی ذاتی غلطی ہو جو اس کی اپنی زندگی میں محدود ہو، اس کو اگر اس نے چھپایا ہے تو تو بھی چھپا، اس کو مت لوگوں کے سامنے لا کے ذلیل کر۔ ہاں لیکن ایک آدمی کھلم کھلا گناہ کرتا ہے یا ایسا گناہ کرتا ہے جس کا سماج کو نقصان ہے،
چپ کے بچوں کو ڈرگ بانٹ رہا ہے، اب نہیں بولنا مسلمان ہے، اس کے پردہ پوشی کرنا، اسکولوں میں جا کے وہ ڈرگ ایڈکٹ بنا رہا بچوں کو اور آپ چھپا رہے اس کو، چھپا سکتے ہیں نہیں؟ کیوں؟ اس کا گناہ اس کی ذات تک محدود نہیں، وہ سماج تک ہے، بدعت پھیلا رہا ہے سماج کے اندر، نہیں، بتانا پڑے گا۔ تو یہ فرق یاد رکھیے دونوں میں۔ پھر کہا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد پر ہوتا ہے جبکہ وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد پر ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی مدد پانے کا ذریعہ دوسروں کی مدد کرنا ہے، تم یہاں دوسروں کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ پھر آپ نے کہا کہ ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ چلتا ہے، آگے آئیے، آگے آ جائیے تاکہ بعد میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے بھی جگہ بنے۔ آئیے کچھ نہیں ہوگا، آئیے، کچھ لوگ ہلتے نہیں جگہ سے، ہاں آ جائیے، ہلنے جیسا مت کیجیے، آئیے، کوئی آدمی جگہ پہ یوں کرتا ہے، بازو والا آگے جا کے پیچھے دیکھتا، ہاں جو علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راہ چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کی برکت سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرے گا۔ دیکھیے جنت کا راستہ آسانی، جنت کے راستے کی آسانی شروع ہوتی ہے علم حاصل کرنے کے لیے چلنے سے۔ اللہ آج ہماری اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، اس کا یہی مقصد ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا علم ہم حاصل کریں، اس کے ذریعے سے جنت کا راستہ اللہ آسان کرتا ہے، شرط یہ کہ نیت خالص ہونا چاہیے۔ پھر کہا وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ آپ نے فرمایا جب کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، کیوں جمع ہوتے ہیں؟ تاکہ اللہ کی کتاب کو پڑھیں، اس کو سیکھیں، وَيَتَدَارَسُوا بَيْنَهُمْ، اس کتاب کا درس کریں، يَتَدَارَسُوا بَيْنَهُمْ، تو دینی قرآن کا، اللہ کی کتاب کا علم حاصل کریں، پڑھیں، سنیں، پڑھائیں، تو اللہ کیا ہوتا ہے ان کو؟ فرمایا الا نزلت علیہم السکینہ، ان پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، سکون نازل ہوتا ہے، اور وغشیتہم الرحمہ، اور ان کو اللہ کی طرف سے رحمت ڈھانپ لیتی ہے، حفتہم الملائکہ، بعض روایت میں ہے کہ فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، حفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ کے پاس جو مقرب فرشتے ہیں ان فرشتوں میں اللہ تعالیٰ ان بندوں کی تعریف کرتا ہے۔ کیا ہماری حیثیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مقرب فرشتوں کے سامنے ان بندوں کی تعریف کرتا ہے جو دینی مجلس میں بیٹھے ہیں، مقصد کیا ہے؟ قرآن و سنت کی بات سنیں، اللہ کی کتاب کو سیکھے سکھائیں۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے، اس کے لیے یہ واٹس ایپ پہ ہوتا، یوٹیوب پہ ہوتا ہے، کہاں ہے؟ یہ مجلس میں ہوتا ہے، لہٰذا مجالس میں آنا چاہیے، اگرچہ دوسرے ذرائع بھی ہیں لیکن دینی مجلس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، یہ سب دینی مجلس کے لیے ہے۔ اور آپ نے اخیر میں کہا وَمَمْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا ہے۔ جو عمل میں پیچھے رہے وہ اپنے بڑے خاندان کے نام پہ جنت میں اگلا مرتبہ پا سکتا ہے؟ نہیں۔ جو عمل کی وجہ سے پچھلی سیٹ پہ چلے گیا وہ بڑے خاندان کی وجہ سے اگلی سیٹ پہ آ سکتا نہیں۔ اس کو جگہ کس بنیاد پر ملتی اسلام میں؟ عمل کی بنیاد پر، اس کے نسب کی بنیاد پر نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں وقت ہو گیا ہے اور حدیثیں کچھ باقی رہیں نہیں، 36 تک تو ہم پہنچ گئے الحمدللہ، دوڑتے گرتے پڑھتے یہاں تک تو آ گئے۔ بقیہ حدیثیں آپ پڑھیں انشاءاللہ اور علماء سے اس کو پوچھیں یا کسی دوسری مجلس میں کبھی انشاءاللہ ان احادیث کو، چونکہ ایک دن میں مکمل کرنے کا معاملہ تھا اس لیے بڑی تیزی سے ہم لوگوں نے اس کو مطالعہ کیا، ورنہ ان میں ایک ایک حدیث کئی دروس کی حامل ہے، یعنی اگر واقعی سلیقے سے اس کا درس ہو تو کم سے کم 2 سے زیادہ سال اس کو لگ سکتے ہیں، لیکن ہم نے اجمالی شرح دیکھی جو اصل بات اس حدیث میں کیا ہے ہم کو سمجھ میں آ جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی بات سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔